اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ سورہ نوح آیت 1۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور آیات کی تعداد کوفی قرأت کے مطابق 28، دیگر قرأتوں کے مطابق 29 یا 30 آیت۔ اس میں ارشاد فرمایا، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کی تنبیہ کرے قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دوسرا ابو البشر کہا جاتا ہے۔ پہلا ابو البشر حضرت آدم ہے۔ حضرت آدم کے بعد جو ہے روئے زمین کے اوپر جو نسل پھیلی تھی وہ طوفان نوح کی وجہ سے غرق ہو گئی، وہ نسل تباہ ہو گئی۔ پھر حضرت نوح کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے اور بچ گئے تھے، ان کی اولاد میں جو ہے روئے زمین کے اوپر جو ہے وہ موجودہ نسلیں پھیلی ہیں، اس لیے دوسرا ابو البشر کہا جاتا ہے حضرت نوح کو۔ حضرت نوح نے لمبی عمر پائی ہے۔ اس پر بھی کچھ ملحدین کو اعتراض ہے کہ اتنی لمبی عمر انسان نہیں پا سکتا، اور تاریخ میں ثبت نہیں ہے۔ یہ جو کھدائیاں ہوتی ہے، حفریات، اس سے شواہد ملے ہیں کہ اس قسم کی لمبی عمر والا کوئی انسان مرا نہیں۔ اور یہ الحاد والوں کا ایک اعتراض ہے مذہب پر، لیکن سائنسی حوالے سے انسان کی ساخت اور بافت اس قابل ہے کہ وہ اس سے زیادہ عمر جو ہے لمبی عمر زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر حالات سازگار ہو جائے تو لمبی عمر پانے کی صلاحیت اس انسان کی ساخت اور بافت میں موجود ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک روشن حقیقت ہے۔ اس آیے کریمہ میں فرمایا کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان انذر قومک، تو اپنی قوم کا انذار کرے۔ انذار یعنی تنبیہ، یہ عذاب علیم، قیامت کا عذاب آنے سے پہلے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا ہے میری قوم، میں تمہیں واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں۔ اللہ کی طرف سے جو تنبیہات ہوتی ہیں وہ واضح ہوتی ہیں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی، یہ واضح تنبیہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ یہ تمام انبیاء کی رسالت کے
ارکان کا ذکر ہے۔ پہلا رکن جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، توحید۔ توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں تمام انبیاء، یہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی کرنا جو ہے وہ شرک ہے اور اس کو ترک کرو۔ دوسرا تقویٰ ہے، ان چیزوں سے بچو جن سے تم اللہ کے غضب کے سزاوار اور اللہ کے عذاب کے سزاوار بن سکتے ہو۔ اس سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ وَأَطِیعُونِی، اور تیسری بات جو ہے اطاعت رسول ہے، رسول کی اطاعت۔ یہ تین ارکان جس کی طرف اس رسول نے لوگوں کو دعوت دی، یہ توحید، تقویٰ اور اطاعت رسول۔ اگر ایسا ہوا یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت دے گا۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش تم جانتے ہوتے۔ یہ تین چیزیں، صرف اللہ کی عبادت، تقویٰ اور اطاعت رسول، ان تین چیزوں پر عمل کرنے کا نتیجہ بتایا کیا ہوگا۔ جی، توحید، تقویٰ، اطاعت رسول۔ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح کی دعوت کے جو ستون ہے، ارکان ہے، اس میں تقویٰ بھی شامل ہے۔ تقویٰ، بچاؤ۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ بچاؤ جو ہے انسان کی زندگی کا حصہ ہے، دین ہو دنیا ہو، حتیٰ کہ سیاست ہو، سیاسی لوگ بھی تو بچاؤ کرتے ہیں، ان چیزوں سے بچتے ہیں جن سے ان کو ووٹ نہیں ملتے۔ جی، زمیندار جو ہے وہ جڑی بوٹیوں سے بچاؤ کرتے ہیں، تاجر جو ہے وہ خسارے وسارے سے بچاؤ کرتے ہیں۔ کون سا کام ہے جس میں تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ زندگی کا کون سا گوشہ ہے جس میں تقویٰ کی ضرورت نہیں، دین ہو یا دنیا ہو؟ لیکن دینی امور میں تقویٰ ایک تقدیر ساز ہے، ہمیشہ کی تقدیر اور ہمیشہ کی قسمت بنانے کے لیے بچاؤ کرو، اور وہ رسول کی اطاعت۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے نتائج کا ذکر ہے۔ یہ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یعنی ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کے جو نتائج تمہارے سامنے آئیں گے، اس سے وہ نتائج یہ ہے کہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ حصے کو بخش دیا جائے گا۔ یہ من تبعیض اگر ہم مراد لیتے ہیں تو من تبعیض، وہ کہتے ہیں نا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بے کی وجہ لمکان الباب، بے تبعیض کے لیے ہے، یہاں من بھی تبعیض کے لیے، تمہارے گناہ میں سے کچھ حصے کو بخش دیا جائے گا۔ کچھ گناہ ہوتے ہیں ناقابل عفو، جیسے شرک ہے، شرک معاف نہیں ہو سکتا،
لیکن یعنی عبد اللہ، جب اللہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی تو شرک بھی نہیں ہوگا۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت دے گا۔ جی، یہاں پر دو قسم کے اجل ہے ہمارے لیے، ایک اجل حتمی ہے اور ایک اجل غیر حتمی ہے۔ یہ اجل حتمی تو وہ ہے جس میں قابل تغیر نہیں ہے، ہر شخص کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اجل حتمی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، مرنا ہی مرنا ہے۔ لیکن کب مرنا ہے یہ بھی طے ہے، کس وقت مرے گا، یہ جوانی میں مرے گا، بوڑھاپے میں مرے گا، بوڑھاپے میں بھی کس مرحلے میں مرے گا، یہ بھی طے ہے، لیکن یہ حتمی نہیں ہے، غیر حتمی ہے۔ یہ اس میں تبدیل و تاخیر ہو سکتی ہے اجل غیر حتمی میں۔ پہلی خاصیت تو یہ تھی نا کہ اگر صرف اللہ کی بندگی کرو، تقوی اختیار کرو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جی، اور تمہارا گناہ آئندہ آنے والے گناہوں کا بھی حساب دینا ہوگا، من ذنوبکم، یعنی تمہارے گزشتہ گناہ۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے، قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، کافر سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ ان سے پہلے سرزد ہوا ہے، گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ من ذنوبکم، تمہارے گناہ میں سے ایک حصہ کون سا حصہ ہے؟ جو تمہارا گزشتہ گناہ ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ جی، یہاں پر من سے ہم یہی مراد دیں گے، گزشتہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اجل مسمى تک تم کو مہلت مل جائے گی، حتمی فیصلے تک تم کو لے جایا جائے گا، درمیان میں راستے میں غیر حتمی واقعہ پیش نہیں آئے گا تم کو۔ یہ ایک اجل حتمی اور دوسرا جو ہے اجل غیر حتمی ہوتا ہے۔ یہ اجل حتمی تک تم کو لے جائے گا اگر تم لوگوں نے صرف اللہ کی عبادت کی اور تقوی کیا، رسول کی اطاعت کی، تو تم کو تمہارے اوپر ناگہانی موت نہیں آئی۔ جی، ناگہانی موت نہیں آئے گی، تمہارے لیے جو مقررہ اجل ہے اس وقت تک تم زندہ رہ سکو گے۔ یہ بات ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے وہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ ٹھیک ہے جی، اس اجل تک، لا یؤخر تک تم کو لے جایا جائے گا، اور ناگہانی موت نہیں آئے گی تمہارے لیے اگر یہ کام تم لوگوں نے کیا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ نوح نے کہا، پروردگار، رب، اے میرے مالک، ترجمہ مالک ہونا چاہیے، میں اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا،
لیکن میرے دعوت نے ان کے گریز میں اضافہ ہی کر دیا، فرارا، ان کے بھاگنے میں، فرار اختیار کرنے میں اضافہ ہی کر دیا۔ میرے دعوت سے ان کے اوپر مثبت اثر کیا پڑنا تھا؟ منفی اثر پڑ گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے منفی اثر، جی ایسا بھی ہوتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں شفا اور مومنین کے لیے رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے خسارے میں اضافہ بھی کرتا ہے قرآن۔ جی ایسا ہوتا ہے، اگر وہ اس دعوت کو رد کرتا ہے تو پھر ان کی بدقسمتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور میں نے جب بھی انہیں بلایا تاکہ تو ان کی مغفرت کرے تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیے اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا، واستکبروا استکبارا۔ جی اس حد تک حضرت نوح سے وہ لوگ متنفر ہو گئے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے اور ساتھ ساتھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، کپڑوں سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیتے تھے، یہ کہ حضرت کے چہرے پر نظر نہ پڑے، دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اتنے اس حد تک بیزاری۔ وہ اثر وہ اپنی کفر کے اوپر، اپنے شرک کے اوپر جو ہے وہ ڈٹ جانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ واستکبروا استکبارا، اور تکبر میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بلایا، پھر میں نے انہیں علانیہ طور پر اور نہایت خفیہ طور پر بھی دعوت دی۔ حضرت نوح نے اجتماعات میں بلند آواز میں بھی دعوت دی کہ ان کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ جائے، شاید کسی کے اوپر اثر ہو جائے، اثر نہ ہوا۔ ثم انی اعلنت، میں نے اعلان کا طریقہ دعوت بھی آزمایا اور برملا لوگوں کے سامنے کھلے لفظوں میں اپنی دعوت کو دہرایا، اثر نہ ہوا۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ، پھر میں نے نجی محفلوں میں رازداری میں دعوت دی، شاید یہ اب مؤثر ہو، اثر نہ ہوا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کے تمام اسلوب اختیار کیے، ہر اسلوب اختیار کیا، لیکن کسی اسلوب میں کو بھی پذیرائی نہیں ملی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم اپنے استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، وہ اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، یجعل باغات دے گا اللہ تعالیٰ۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہریں چلائے گا۔ استغفار کرو، سبحان اللہ، یہ استغفار کے برکات کا ذکر ہے۔ یہ ہمارے لیے عجیب غریب درس ہے، استغفار کیا چیز ہے۔ طلب مغفرت، ہم تو ہوتے ہیں گنہگار ہیں، ائمہ علیہم السلام معصوم ہوتے تھے، انبیاء معصوم ہوتے تھے، استغفار کرتے تھے، تو پھر ہم کوتا نظر والے سمجھتے ہیں کہ یہ معصوم ہے، آپ نے کوئی گناہ کیا نہیں، معافی مانگتے ہیں، کس چیز سے معافی مانگتے؟ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہوتا۔ انبیاء معصوم ہوتے تھے، ائمہ بھی، وہ استغفار کرتے تھے۔ یہ کس حوالے سے استغفار کرتے تھے؟ وہ اس حوالے سے استغفار کرتے تھے، میرا مالک تیری بندگی کا حق ادا نہ ہوا، مجھے معاف کرو۔ جی، اگر ایک مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ایک شخص کو قیامت تک مہلت مل جائے، عمر مل جائے، اور وہ ہمیشہ اپنی زندگی عبادت میں گزارے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا، اور تمہاری 2 رکعت کے سے اس سے حق ادا ہو جائے گا۔ ائمہ استغفار کرتے تھے، اس حوالے سے استغفار کرتے تھے کہ میرے مالک تیری بندگی کا حق ادا نہیں ہوا، مجھے معاف کرو، مجھے بخش دو، حق ادا نہیں ہوا۔ سمجھیں گے نا کہ ائمہ کیوں استغفار کرتے تھے، اور استغفار کے اثرات یہاں پر اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ استغفار کے اثرات جو ہے وہ دنیا میں بھی خوشحالی ہے، دنیا میں بھی آسودگی ہے۔ استغفار بندگی کا ایک اہم پہلو ہے، اہم ترین پہلو ہے اللہ کی بندگی کا، اور استغفار نہیں کرتے، اڑ جاتے ہیں تو اللہ کی بندگی سے خارج ہے۔ استغفار کرنا بندگی کے اہم پہلو ہے، اس لیے اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ حضرت انہوں نے لوگوں کو امید دلائی کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور پھر استغفار کرو تو پھر یہ اثرات ہوں گے کہ بارشیں ہوں گی، زمین آباد ہو جائے گی، رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک اور آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ جی، ایمان لانے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی برکتیں جو ہے عنایت فرماتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں بھی لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے برکتیں اور زمین سے برکتیں جو ہے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ حضرت نوح نے بھی فرمایا کہ اگر تم نے استغفار کیا تو آسمان سے بارشیں برسائے گا اللہ تعالیٰ۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اموال اور اولاد کے ذریعے، اموال اور اولاد جی تم کو عنایت کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات عنایت کرے گا۔ جی، کیا خوشحالی ہے، باغات اور نہریں جاری کرے گا۔ جی، لیکن ان لوگوں نے
ان کو اعتنا میں نہیں لائے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو؟ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے خلق کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے تخلیق ایک گناہ نہیں، مختلف اقسام کی تخلیق ہے۔ ایک بوند سے تمہارے جو ہے وہ تخلیق، طرح طرح کی تخلیق کے مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچائے ہو، پھر بھی نہیں مانتے ہو تم اللہ تعالیٰ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔